السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسنین علی راجہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انتہائی ایک اہم ایشو کے بارے میں جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، لاہور کے پنجاب کالج کے واقعے کے بارے میں، جو ایک آئی سی ایس کی طلبہ کے ساتھ جو زیادتی کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ اس میں وضاحت جو ہے نہیں ہو سکی کہ آیا یہ واقعہ رونما بھی ہوا ہے یا نہیں۔ مختلف جو ہے وہ ذرائع سے ہمیں مختلف خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کسی قسم کا جو واقعہ ہے وہ پیش نہیں آیا۔ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی سلمان دورانی صاحب، ان سے ہم اس واقعے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا سر، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ آیا یہ واقعہ رونما بھی ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ حسنین صاحب۔ ایک تو اس بات پر، اس واقعے پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ آوازیں بند کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو انتشاری دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری، وہ صحافیوں کو پریس کانفرنس سے پہلے، جو مریم نواز کی پریس کانفرنس سے پہلے دھمکیاں دیتی ہیں کہ جی آپ نے اگر کوئی الٹا سوال کیا تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اس پوری سچویشن میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کا کنسرن اتنا زیادہ کیوں ہے، اس کا جو لیول آف ایگریشن ہے وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ہم واقعے کو سیکنڈری رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کون کس کو بچانے میں اس وقت جو ہے وہ زیادہ آویزہ نظر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے۔ تو مریم نواز کو آج ایک پریس کانفرنس کے دوران اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اس پورے واقعے کا ذمہ دار ایک سیاسی پارٹی جو کہ ان کی مخالف پارٹی ہے اس کو قرار دے رہی تھیں، اور بار بار سوشل میڈیا کے لوگ اور جو پنجاب کالج کے جتنے بھی طلباء احتجاج کرنے کے لیے نکلے اس پورے معاملے پہ، ان کو دہشت گرد قرار دے رہی تھیں، ویسے کہ شیخ حسینہ اپنے ملک میں جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو اس وقت جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ تو مجھے مریم نواز کی شکل میں آج شیخ حسینہ کا جو روپ نظر آیا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اگر ہم یہاں تک، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ شیخ حسینہ پارٹ 2 ہیں، تو پھر شیخ حسینہ کا جو انجام ہوا اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے مریم نواز کو۔ اور اس پوری صورتحال میں اگر ہم آبجیکٹیولی فیکٹس کی طرف دیکھیں تو صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تمام عہدیدار جنہوں نے اب تک بیانات دیے ہیں، حسنین، آپ آئی جی پنجاب کی بات کر لیں، آپ مریم نواز کی بات کر لیں، آپ وزیر تعلیم کی بات کر لیں، آپ پنجاب کالج کے جو ترجمان ہیں ان کی بات کر لیں، ان تمام نے جو اور شہر بانو جو ہیں، ایس پی شہر بانو جن کی جو اسپیشل اسائنمنٹ ہے اس حوالے سے، تو ان تمام کے جو بیانات ہیں وہ آپس میں نہیں مل رہے۔ اب دیکھیں، اس واقعے کو کوئی 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، تیسرا چوتھا دن ہے آج، اور روز کی بنیاد پر جو ہے وہ پنجاب کالج، پنجاب بھر میں اس کی جو ہیں وہ برانچز ہیں، وہاں کے لوگ، اس کے علاوہ جی سی کالج کے اور وومن یونیورسٹی کے اور گجرات یونیورسٹی کے اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، اور اس مسئلے کے اوپر، اس پورے معاملے پہ جو توجہ دلاؤ مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا جو ریئیکشن ہے وہ قابل غور ہے۔ یہ اب تک میں نے فیکٹس پر بات کرنا شروع نہیں کی، ابھی میں نے صرف وہ بتایا ہے کہ اس پورے معاملے پہ رد عمل جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ تو آپ کے کیا خیال میں یہ کس کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک سیکیورٹی گارڈ کو تو بچانے کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا کہ ایس سی او کانفرنس جو ہے آپ اس کو رسک پہ لگا دیں، اور آپ کسی بھی طرح سے ان احتجاجوں کو روکنے کے لیے، پنجاب کالج کی انتظامیہ نے کس طرح سے طلباء کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، وائس میسیجز کی، کلاس روم میں بند کیا، اور ان کو اسٹرک آف کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے والدین کو پریشرائز کیا۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ یہ جو متاثرہ لڑکی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے مبینہ طور پہ، جو ایک ریپ کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک کچھ کنفرم اس لیے نہیں ہو پایا کہ دوسری طرف سے جو مافیا ہے وہ اس چیز کو عوام تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ مجھے ایک مووی یہاں یاد آ گئی ہے، اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا، جس میں میں مثال کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، عوام کو یہ چیز پہنچنی چاہیے کہ جب کوئی بھی بڑا مافیا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ آرگنائزڈ کرائم کی طرح ہوتا ہے۔
وہ جس وقت جرم کر رہے ہوتے ہیں یا کر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ثبوت کیسے مٹانے ہیں. تو اگر اس پورے معاملے میں صرف اس کالج کی جائے وقوع کی جہاں پہ یہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا, آپ صرف اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج عوام کے سامنے لے آئیں تو معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو سکتا ہے. لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں جو ہے بچی کی میڈیکل رپورٹس جو ہے آپ عوام سے چھپا رہے ہیں؟ آپ کیوں جو ہے والدین کو میڈیا سے بات, یا میڈیا کو والدین سے, یا والدین سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا اگر ہم حساب لگائیں, اندازہ لگائیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی ایک چھوٹے سے سیکیورٹی گارڈ کے لیے اتنے بڑے رسک نہیں لے سکتا, ایک پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں نے مکمل طور پہ اس وقت جو مفلوج کیا ہوا ہے, سارے کا سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے, پولیس ان کے ہاتھ میں ہے, ایف آئی اے ان کے ہاتھ میں ہے, پنجاب حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. یہ پنجاب کالج نہ ہو گیا, پنجاب کا ایک بہت بڑا مافیا ہو گیا کہ جی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے انہوں نے رکھ دیا ہے. طلبہ اب تک جو ہیں وہ کئی طلبہ انہوں نے زخمی کر دی ہیں, اور مبینہ طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو مظاہرین تھے, احتجاج کرنے والے جو بچے تھے, ان پر انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ 2 سے 3 جو طلبہ ہیں ان کی اطلاعات آ رہی ہیں, انکنفرمڈ ہے ابھی فی الحال یہ, لیکن سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مریم نواز نہیں ہے, اگر عظمیٰ بخاری نہیں ہے, ہماری ریاست نہیں ہے, اور پنجاب کالج کی انتظامیہ نہیں ہے, تو پھر کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وکٹم جو ہے وہ ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں آ سکا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو وہی بتایا, عرض کیا ہے کہ وکٹم اس لیے نہیں سامنے آ سکا, اور وکٹم کا پتہ ہے سب کو کہ وکٹم اس وقت کہاں ہیں. لاہور کے ایک نجی ہاسپٹل میں وہ اس وقت موجود ہیں, اور وہاں پر انہوں نے جو آئی سی یو وارڈ ہے اس کو سیکیورٹی کے نام پر انہوں نے سیل کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ان کی وکٹم کو اور ان کی فیملی کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور پنجاب کالج کی اور میاں عامر محمود صاحب کی پرسنل سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں تعینات ہے. مبینہ طور پہ یہ رپورٹس جو ہے اب تک سامنے آئی ہیں. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ آپ کو پھر اس چیز کا جواب مل گیا ہوگا کہ وکٹم جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا, اور کس نے چھپایا ہوا ہے اس کو. کون نہیں چاہتا کہ وکٹم سامنے آئے اور پھر یہ نہ ہو کہ سچ سامنے آ جائے. جی بالکل ناظرین, ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی اگر فیصل سلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ایک بیان دیا تھا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لڑکی جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں, یہ جو وکٹم ہے یہ وہ لڑکی نہیں ہے, یہ پروٹیسٹ کے دوران جو ایک زخمی ہوئی تھی لڑکی, یہ ویڈیو اس کی وائرل ہیں. اور یہ جو تصویر آپ اپنی سکرین پر بچی کی دیکھ رہے ہیں, درد سے کرا رہی ہے ہاسپٹل کے بیڈ پر. بہت سے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بچی وہی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ایک بچی جس کی تصویر بیڈ کے اوپر دکھائی جا رہی ہے, وہ جہاں پہ بہت ساری یہ ہماری بچیاں جمع تھیں کالج کے اندر, وہاں وہ گرمی سے ایک بچی کی طبیعت خراب ہوئی جسے فوراً رش کیا گیا ہاسپٹل میں, اس کو وہاں فرسٹ ایڈ دی گئی اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی. وہ بچی نہیں ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے مبینہ طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل وہ بچی نہیں ہے. یہ اسی دن کی ویڈیو ہے جس دن اس بچی کو, جس دن یہ کل پروٹیسٹ ہو رہے تھے, اس وقت اس بچی کو لے کے گئے ہیں اور ہاسپٹل میں, کیونکہ اس کی طبیعت ادھر گھبراہٹ سے رش کے اندر خراب ہوئی. اگر اس کے اپوزٹ ہم دوسری طرف جائیں, جو ایف آئی آر آج لانچ کی گئی ہے, اس میں اس ایف آئی آر کے مطابق یہ جو ویڈیو ہے یہ وکٹم کی ویڈیو ہے. تو یہ جو دونوں آپس میں یہ چیزیں آپس میں بالکل نہیں ملتی, کانٹراڈکشن. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.